رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ نور، پارہ نمبر 18۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوعات ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ 5ویں رکوع کی آیت سے اس کا نام لیا گیا ہے، جس میں آیت نور اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کی تھوڑی سی جھلک پیش کی ہے، اور اس کا زمان نزول مدینہ کا تقریباً آخری دور دکھائی دیتا ہے، جب منافقین مکہ نے سمجھا کہ مسلمانوں کی دعوت جو ہے وہ افرادی قوت سے یا اسباب کے ذریعے نہیں چلتی، ان کی بلکہ تحریک جو ہے وہ اخلاقیات کی بنیادوں پہ چلتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں پہ اخلاقی حملے شروع کر دیے، جس سے ان کی اخلاقی بنیادوں کو کمزور کیا جا سکے، جس میں خواتین پہ تہمت لگانا اور اس قسم کے اعمال شامل ہیں۔ واقعہ افک کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ مرکزی مضمون اس کا یہی ہے کہ اس میں کچھ اخلاقی احکامات ہیں جو کہ مومنین کو دیے گئے ہیں، خواتین کے پردے کے ضمن میں، اور کچھ اخلاقی رویوں کی اصلاح کی گئی ہے۔ شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کیا، اور اس میں واضح مطالب آیات نازل کی تاکہ تم یاد رکھو۔ یعنی یہ صورت جو ہے اس کے احکامات فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، زیادہ اس میں حدود کا بھی ذکر ہے اور کچھ اخلاقی تنبیہات ہیں۔ سب سے پہلے چونکہ واقعہ افک ہو چکا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ انہوں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین زنا کو ایک فوجداری قانون قرار دیا۔ اس سے پہلے بھی زنا کی حرمت آ چکی تھی، لیکن اس میں اس کا واضح طور پہ گناہ اور اس کی سزا کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب وہ ثابت ہو جائے ان کی بدکاری، تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتے ہو تو اللہ کے اس حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت ان کی سزا کے وقت موجود ہونی چاہیے، یعنی سرعام یہ سزا دی جانی چاہیے۔ اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حد کا قائم کرنا 40 دن کی باری سے بہتر ہے، یعنی اس سے یہ بہت خیر و برکت ہوتی ہے معاشرے میں، اور پھر جرائم کی روک تھام ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ واضح کریں کہ بدکار مرد بدکار عورت سے ہی شادی کر سکتا ہے یا مشرک عورت سے، اسی طرح بدکار عورت کو بھی بدکار مرد یا مشرک مرد سے ہی شادی کرنی چاہیے، یعنی بدکار عورت سے شادی کرنا، نکاح کرنا مومنوں پہ ایک قسم کا حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ رجم کے سزا کے بعد تہمت کا بیان ہے کہ جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پہ 4 گواہ نہ لائیں، یعنی جس طرح واقع افک میں انہوں نے الزام تراشی کی ہے، اور عام طور پہ بھی جو لوگ اس طرح کسی نیک عورت پہ بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ اگر وہ پیش نہیں کر سکتے، اور گواہ بھی وہ ہوں جنہوں نے آخری حد تک دیکھا ہو اور مکمل طور پہ وہ گواہی دیں اس کی بدکاری کی کہ ہم نے مکمل معاملہ دیکھا ہے، اگر وہ ایسا نہ کر سکیں، کوئی ثبوت پیش نہ کر سکیں، گواہ نہ لا سکیں، تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور کبھی بھی آئندہ ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں جو بلا وجہ دوسروں پہ تہمت لگاتے ہیں۔ مگر اس کے بعد جو توبہ کر لے اور سنوار لے اپنے آپ کو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد لیان کی سزا کا ذکر ہے کہ اگر مرد عورت پہ بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو وہ پھر 4 دفعہ قسمیں کھائے گا کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا تو اس پہ لعنت ہو، اور عورت سزا کو ایسے ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 بار قسمیں کھائے کہ یہ جھوٹا ہے، 5ویں دفعہ کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پہ لعنت ہو، اس کے بعد وہ دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد واقع افک کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے یہ تم میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھنا بلکہ یہ بہتر ہے، یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو چھانٹا پرکھا ہے، اور اس میں کچھ حکمتیں پوشیدہ تھیں جس کے بعد یہ تمام قوانین بھی نازل ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کچھ اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہیں کیا، اور وہ 4 گواہ لے کے کیوں نہیں آئے؟
اگر ان کے پاس 4 گواہ نہیں تھے تو پھر وہ در حقیقت وہی جھوٹے ہیں۔ اور جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ذکر کرتے تھے اور تم اس کو ہلکی بات سمجھتے تھے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور تم نے سنا تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں شان نہیں کہ ایسی بات زبان پہ لائیں۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو آئندہ یہ کام دوبارہ مت کرنا، یعنی کسی پہ بھی کسی قسم کی تہمت لگانے سے منع کر دیا گیا جب تک کہ 4 گواہ موجود نہ ہوں۔ اس کے بعد بے حیائی کو ایک جرم قرار دیا ہے کہ کسی قسم کی بے حیائی پھیلانا، اشاعت کرنا، اس کی ترویج، بے حیائی کی خبریں معاشرے میں عام کرنا یا اس کا لٹریچر مواد شائع کرنا، کسی قسم کی سوشل میڈیا کے ذریعے بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرنا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے رہے ہیں کہ شیطان کے قدموں پہ مت چلنا، اور جو بھی شیطان کے قدموں پہ چلے تو وہ تو تمہیں بہکا کے ہی چھوڑے گا۔ اور تم میں سے جو صاحب فضل اور وسعت والے ہوں وہ اس بات کی قسم نہ کہیں کہ وہ رشتہ داروں کی مدد نہ کریں گے۔ جب تہمت لگائی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک مسلمان کی مدد کیا کرتے تھے، تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں آئندہ مدد نہیں کروں گا، تو اس پہ اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی ہے اور اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ناپاک مرد ہیں ناپاک عورتیں ان کے لیے ہیں، اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں، اور نیک پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ خواتین، اور یہ سب ان بدکاری کی تہمتوں سے پاک ہے اور بری ہے۔ اس کے بعد مومنین کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں کے سوا کسی اور کے گھر میں جاتے ہوئے اجازت لے کے جاؤ اور گھر والوں پہ سلام بھیجو، اور جب تک اجازت نہ دی جائے تو مت داخل ہو، اور اگر تمہیں لوٹنے کا کہا جائے تو لوٹ جاؤ۔ ہاں، جس گھر میں کوئی نہ بستا ہو تو اس میں تم جا سکتے ہو۔ مومنین کو اپنی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت بھی کریں اور نگاہیں بھی نیچی کریں، اور مومنات کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو کھلی رہ جائے، یعنی کہ جو اشکار ہو ہی رہی ہو۔ مثال کے طور پہ حجاب میں بھی اگر عورت کا قد کاٹ نہیں چھپ سکتا یا اس کی جسامت پھر بھی واضح ہو رہی ہے کہ وہ جوان ہے، جو نہیں چھپائی جا سکتی سوائے اس کے، اور اپنے سینوں پہ اپنی اوڑھنیاں ڈالی رکھیں۔ پھر زینت کا اظہار جو ہے صرف وہ محرم مردوں کے سامنے کر سکتی ہیں، یعنی اپنے خاوند، باپ، سسر، بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور اپنی ہی عورتوں، لونڈی غلاموں کے سوا، نیز ایسے خادم جو کہ عورتوں کی طرف بالکل رغبت نہ رکھتے ہوں، یا ایسے لڑکے چھوٹی عمر کے جو ابھی پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں عورتوں کی، اس کے علاوہ کسی پہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ نہ ہی زمین پہ چلتے ہوئے وہ کچھ اس قسم کا آواز پیدا کریں کہ جس سے کشش معلوم ہو، ان کے پوشیدہ زیور جو ہیں کوئی چھنک کی آواز آئے یا اس سے چلنے والوں کو کسی قسم کی آہٹ پہنچے۔ اس طرح کے بجنے والے زیورات بھی نہ ہوں اور اس طریقے سے وہ چلنے بھی نہ، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، یعنی جو بے نکاح ہیں لوگ ان کے نکاح کر دو، چاہے وہ بیوہ ہیں، غلاموں، لونڈیوں کے بھی۔ اس طریقے سے معاشرے میں بے حیائی کو پھیلنے سے روکنے کے اسباب پیدا کیے گئے ہیں، اور جو نکاح نہیں ابھی اختیار کر سکتے تو وہ پاک دامنی اختیار کیے رکھیں، اور جو غلام تم سے پیسے کے عوض آزادی خریدنا چاہیں تو پھر ان سے مکاتبت کر لو۔ لونڈیوں کو بے حیائی پہ مجبور نہ کرو۔ اس وقت کچھ لوگ جو تھے وہ اپنی لونڈیوں سے کعبہ گیری کا کام کرواتے تھے، اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ سیکس ورکر کے کام یا اس قسم کے تمام شعبے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اس کے بعد آیت نور ہے اگلے رکوع میں کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسے ہے کہ گویا ایک تاک ہے، اس میں چراغ ہے، چراغ میں ایک قندیل ہے، قندیل ایسی صاف شفاف گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا، اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے جو ایک مشرق کی طرف ہے مغرب کی طرف، یعنی بہت خوبصورت یہ آیت نور ہے تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے، اور بڑی لطیف اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مسجدوں کی تعریف کر رہے ہیں ان گھروں کے بارے میں کہ جن میں اللہ کا ذکر کیا جائے صبح شام، اور ان مومن مردوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ کافروں کی مثال اس طرح دی گئی کہ ان کے اعمال گویا یوں ضائع ہو جائیں گے جیسے کہ میدان میں ریت پہ پیاسا پانی سمجھتا ہے، لیکن وہاں پہ
جب پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا. اسی طرح وہ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ سب قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گے. یہ ایک سمندر کی مثال دی گئی ہے جس میں اندھیرے ہوں، لہر پہ لہر چڑھ رہی ہو، یعنی کہ کفر کے اندھیرے ہوں، اس کے اندر بھی تاریکی ہو، باہر سے بھی ظلمت ہی چھائی ہوئی ہو. پھر اللہ پاک اپنی مزید قدرتیں بیان کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے. اور کیا تم نے نہیں دیکھا، اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، اس میں سے پھر می نکل کے برس رہی ہوتی ہے ان کو تہ بتایا کرنے کے بعد. اور آسمانوں میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے. یعنی کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کائنات کو سیراب کرتا ہے، اس کا انتظام کرتا ہے. پھر جس میں سے جس کو چاہے اس پہ پانی برسا دیتا ہے، یا جو بجلی ہوتی ہے وہ کسی کے اوپر گرانی ہو تو گراتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار پانی سے پیدا کیے. کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پہ، کچھ 4 پاؤں پہ. ان کو اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے. مومنین کی ایک نشانی ہے تو وہ فوراً کسی کام کے فیصلے میں اللہ رسول کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور اسی کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں. سمینا و طانا کا رویہ ہوتا ہے، اور جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، خوف الہی رکھے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. مومنین سے اللہ تعالیٰ ایک وعدہ کر رہا ہے، انہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ تمہیں ہم زمین میں حاکمیت عطا کریں گے، غلبہ دیں گے اسلام کو، اور جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے اسے مستحکم اور پائیدار کریں گے. تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرو. اور یہ مت سمجھو کہ کافر اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز کر سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ایک اور حکم دیا جا رہا ہے اخلاقی کہ جو بھی تمہارے غلام لونڈیاں اور جو بچے ہیں بلوغ کو نہیں پہنچے وہ تم سے اجازت لے کے تمہارے پاس آیا کریں. 3 اوقات میں، نماز صبح سے پہلے، گرمی کی دوپہر کو، اور تیسرا عشاء کی نماز کے بعد. یہ پردے کے وقت ہیں، اس میں وہ اجازت لے کے تمہارے پاس آئیں. اور جب لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح ہی اجازت لینی چاہیے. اس کے بعد قواعد، جو عورتیں ہیں اب ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، ان میں کوئی کشش نہیں رہی، تو اگر چاہیں تو وہ اپنے پردے کو کم کر سکتی ہیں، لیکن بناؤ سنگھار نہ کریں، اور اگر بچتی رہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے. پھر جو اندھے اور لنگڑے اور اس طرح کے معذور افراد ہیں وہ کھانا کھا سکتے ہیں کسی کے گھر سے. اور اسی طرح تم بھی اگر اپنے چاہو اپنے باپوں، بھائیوں، ماؤں، بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں، خالاؤں کے گھروں سے، یا جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا سکتے ہو، چاہے الگ کھاؤ یا اکٹھے کھاؤ، یہ اجازت دی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے جمع ہوں تو پھر ان سے اجازت لیے بغیر مت جائیں، اور ان کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح مت سمجھو. آنکھ بچا کے جو تم میں سے لوگ ان کی اجازت کے بنا چلے جاتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو بھی ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. یعنی ان کی مجلس کا ایک طور طریقہ ہونا چاہیے، ان کی اجازت سے ہی ہر کام مومنین کو کرنا چاہیے. اور دیکھو آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ کی ملکیت ہے وہ تمہیں جانتا ہے کہ تم کس پر ہو، کس طریقے پر ہو، تمہیں اچھی طریقے سے وہ پہچانتا ہے. اور جس دن تم لوٹائے جاؤ گے تو تمہیں تمام اعمال کی خبر دے گا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. واللہ اعلم بالصواب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ.